نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کی تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے۔ یاد دہانی کے لیے سورت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی زندگی میں جو عمر دی گئی ہے وہ ہر آن گھٹ رہی ہے، اس لیے اس کا خسارہ ہو رہا ہے۔ اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ہیں جو ضروری قرار دیے اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر یہ 4 کام کوئی آدمی کرے تو خسارے سے بچ جائے گا، اس کے بجائے نفع حاصل ہوگا۔ ایک ایمان، دوسرے نیک عمل، تیسرے حق کی نصیحت کرنا اور چوتھے صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان لانا بھی اور ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنا بھی۔ لیکن ایک تیسری اور چوتھی چیز جو اس صورت میں ذکر فرمائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک حق باتوں کی اور صبر کی تبلیغ کرے، جس حق اور صبر کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حاصل یہ ہے اس کا کہ شریعت کے احکام کی تبلیغ کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ اور یہ حدیث میں میں نے پہلے سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا
کہ جو پہلی صورت ہے یعنی ہاتھ سے برائی کو روکنا، یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اقتدار ہیں، کسی بھی حق کسی بھی جگہ پر حاکم ہیں یا اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، محکمے کے سربراہ ہیں، ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھیں تو صرف زبانی فہمائش پر اکتفا نہ کریں بلکہ ہاتھ سے اس کو روکیں، کیونکہ ان کو اس کی طاقت حاصل ہے۔ اس میں ایک بات کا اور اضافہ آج کر دینا مناسب ہے، وہ یہ کہ ایک تو اقتدار اس قسم کا ہوتا ہے کہ آدمی کو قانونی طور پر کسی جگہ کی سربراہی حاصل ہے، جیسے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے یا کسی محکمے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو قانونی طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ایسے موقع پر تو برائی کو روکنا فرض ہوتا ہی ہے، فرض عین ہے، یہ اس کے ذمہ ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ ہوگا، فرض عین ہے اس کے لیے کہ اپنے حلقہ اقتدار کے اندر برائیوں کو روکے۔ لیکن ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ قانونی طور پر کسی کو مکمل اقتدار تو حاصل نہیں، لیکن اس کا اخلاقی اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لائے تو برائی کو روک سکتا ہے، تب بھی اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنے اس اثر رسوخ کو کام میں لائے، چاہے قانونی طور پر اس کو اقتدار اختیار حاصل نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو ایک لوگ ہیں، وہ کسی علاقے میں آباد ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں اور وہ سب مل جل کر رہتے ہیں، اور کسی شخص کو اس علاقے میں اپنا بڑا سمجھا جاتا ہے، قانونی طور پر نہیں، لیکن سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات کو وزن دیتے ہیں، تو اگرچہ قانونی اقتدار اس کو حاصل نہیں ہے لیکن اس کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے گا تو لوگ انکار نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں اگر فرض کرو اس محلے کے اندر یا اس آبادی کے اندر جہاں اس کو یہ اثر و رسوخ حاصل ہے وہاں کوئی برائی ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ نہیں روکتا، تو یہ بھی اس کے لیے گناہ ہے اور اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر اس برائی کو روکے۔ فرض کرو ایک محلہ ہے، یا جیسے آج کل بہت سارے فلیٹوں کا ایک کمپاؤنڈ سا ہوتا ہے، اس کے اندر سب لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر لا کر کوئی شخص فرض کرو کوئی فحش تصویر لگا دیتا ہے جس کو جو نوجوانوں کے لیے مخرب اخلاق ہے، اور وہ بڑا آدمی ہے، دیکھ رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں روکوں گا تو رک جائیں گے، پھر بھی نہیں روکتا تو وہ گنہگار ہوگا، اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس برائی کو روکے، ہاتھ سے روکے، اب منع کرے کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں یہ برائی یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کا قانونی اقتدار نہ صحیح لیکن اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی یہ حکم آتا ہے۔ اسی کی ایک دوسری شکل یہ اور بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ کسی ایک آدمی کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سب کے سب اس کے اوپر متفق ہوں، سب اس کی بات مانتے ہوں، لیکن اس کو یہ امید ہے کہ اگر میں اپنے محلے والوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنا لوں گا اور وہ جماعت جو ہے وہ مل کر اس برائی کے خلاف کام کرے گی تو برائی ختم ہو جائے گی۔
تب بھی لوگوں کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی کوشش کریں، اجتماعی کوشش کریں. وہ اجتماعی کوشش لوگوں کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے. اس بات سے ہم لوگ بڑے غفلت میں ہیں. بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر لوگ مل جل کر آپس میں اجتماعی کوشش کریں تو وہ برائیاں رک سکتی ہیں اور ان کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ہر ایک شخص اپنے اپنے کام میں مگن ہے اور کوئی اجتماعی کوشش کرنے کے لیے اپنا وقت دینے کو تیار نہیں. اس کے نتیجے میں برائیاں پھیل رہی. تو یہ بھی وہ جو میں نے حدیث پہلے آپ کو سنائی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم تھی یا ایک بستی والے تھے جو بہت سی برائیوں میں گرفتار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پہلے ان کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے، ان کو موقع بھی دیے جاتے ہیں، لیکن جب اپنی گمراہی پر وہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بچائے عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو، زلزلہ آ جائے اور بستی پلٹ جائے. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ جس بستی کو الٹنے کا حکم دے رہے ہیں وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے اسی بستی میں جس نے کبھی ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. آپ کا عبادت گزار بندہ ہے، اطاعت گزار، اطاعت شعار بندہ ہے، اور اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی، نافرمانی نہیں کیا. تو جب میں اس بستی کو الٹوں گا تو وہ بھی مارا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ، اس کو پلٹ دو اور اس سمیت سارے انسانوں کو ہلاک کر دو. کیوں؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگرچہ وہ خود اپنی ذات میں تو اطاعت شعار تھا، لیکن میری جو عام نافرمانیاں ہو رہی تھیں اس شہر کے اندر، اس کے اوپر کبھی اس کے چہرے پر بل بھی نہیں آیا، کبھی اس نے اس پر اپنی ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا. تو اگرچہ وہ خود نیک تھا لیکن اس کے ماحول کے اندر جو برائیاں پھیل رہی تھیں ان کے اوپر کبھی اس نے ناگواری کے اظہار میں اس کی تیوری پر بل بھی نہیں آیا، اس لیے اس کو بھی ہلاک کر دو. تو جہاں قدرت ہو، یعنی اگرچہ ایک فرد کو تو قدرت نہیں ہے لیکن لوگ مل کر اجتماعی طور پر کوشش کرنے سے اس برائی کو روک سکتے ہیں، پھر بھی نہ روکیں تو وہ پھر سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما. آج ذرا اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو کتنی برائیاں ہیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں، اور بعض اوقات ہم دل سے اس کو برا بھی سمجھتے ہیں لیکن ان کو مٹانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی اجتماعی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اگر اجتماعی کوشش کریں تو اس صورت میں وہ کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات، اور وہ برائی مٹ سکتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، تو یہ بھی گناہ ہے. تو جہاں پر بھی قدرت حاصل ہو، اقتدار، جیسے میں نے عرض کیا ایک قانونی اقتدار ہوتا ہے وہ تو ہے ہی، اس صورت میں یہ فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکا جائے. لیکن دوسرا اقتدار ہے اثر و رسوخ کا، وہ چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تو وہ ضروری ہے ایسی صورت میں کہ کوئی اجتماعی شکل ایسی پیدا کی جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ برائی ختم ہو جائے. اب آپ ذرا دیکھیے آج کل عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے. سڑکوں پر آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، تصویریں فحش قسم کی لگی ہوئی ہیں. تو در حقیقت بہت سے پہلو ایسے ہیں جن میں ہم لوگ
بڑی کوتاہی برت رہے ہیں. اس سورہ عصر کی اس آیت کے اندر ہماری سمجھ ہماری طرف سے بڑی غفلت ہو رہی ہے کہ جہاں ہم اپنی کسی کوشش سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں وہاں بھی اپنی کوشش صرف نہیں کرتے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی پرتشدد کوششیں شریعت نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا کہ ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور قانون کو ہاتھ میں لے کر اور کوئی بدامنی پیدا کریں. بدامنی کو شریعت نے کسی مرحلے پر جائز نہیں کیا، اس خاص طور سے اس کام کے لیے، جیسے میں پہلے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں. لیکن بہت سے پرامن ذرائع ایسے ہیں جن کو استعمال کر کے اگر چاہیں تو بہت سی برائیوں کا سدباب ہو سکتا، لیکن دل میں اس کی اہمیت نہیں، دل میں اہتمام نہیں، اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنے ذات کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں اور صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، تو بس اسی کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سورہ عصر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہاں البتہ یہ نصیحت تواصو کے لفظ کے اندر میں نے عرض کیا تھا، یہ معنی خود پنہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نصیحت ہے وہ خیر خواہی سے ہونی چاہیے، ہمدردی سے ہونی چاہیے، دل سوزی سے ہونی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ جس سے توہین ہو، اہانت ہو، دوسرا آدمی اس کو اپنے توہین سمجھے. ایسے طریقوں کو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی راستے کی طرف بلاؤ. کس طرح؟ حکمت کے ساتھ والموعظۃ الحسنہ، اور خوش اسلوب نصیحت کے ذریعے. تو خود بتا دیا قرآن نے کہ ایک تو سب سے پہلے حکمت چاہیے، حکمت کے ساتھ، حکمت کے معنی دانائی کے ساتھ ایسا موقع تلاش کرو، ایسا انداز اختیار کرو جو دوسرے کے دل پر اثر کر جائے. ایسے موقع پر بات نہ کہو جہاں پر کہ وہ بات ہوا میں اڑ کر ختم ہو جائے. ایسا موقع تلاش کرو، ایسا وقت تلاش کرو جہاں دوسرے کے دل کے اوپر اثر ہو سکے، اس وقت بات کرو. اور جب بات کرو تو الموعظۃ الحسنہ، اور بات کرو خوش اسلوبی کے ساتھ، نصیحت کے انداز میں، خیر خواہی کے انداز میں. جیسے کوئی شخص اپنے اولاد سے خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے، اس طرح دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے. جو یہ طریقہ جب پیغمبرانہ دعوت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے اثر نہیں رہنے دیتا. میں نے آپ کو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنایا تھا، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن شرائط یہ ہے کہ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، دوسرے کی خیر خواہی مقصود ہو، اور طریقہ بھی حق ہو، یعنی ایسے انداز سے بات کہی جائے کہ جو اس کے دل میں اتر جائے. اس طرح بات کی جائے تو